یہ ایجنڈا ہے کہ بھائی حجاب پر آپ لاکھ آواز اٹھا لیں, آپ انڈین گورنمنٹ کو لاکھ برا کہہ لیں, مسئلہ حل اس وقت ہوگا کہ جب پوری دنیا کے اندر حجاب اگر کوئی لڑکی جس جگہ بھی جا کر پہن کر جائے نا تو اس پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہ ہو. ریسنٹلی میرپور خاص کے اندر 2 لڑکیوں کو اغوا کر کے انہیں ان کے ساتھ ریپ کیا گیا. حجاب سے بڑھ کر ایک ایشو ہے, میرپور خاص کے اندر ایک لڑکی کے ساتھ ریپ کر دیا گیا, قوم اس کے بارے میں کیوں نہیں بول رہی؟ جو لوگ جن کی بہنیں جن کی خواتین خود حجاب نہیں پہنتی ہوں گی نا, وہ بھی حجاب کے حق میں آواز اٹھائے گا. السلام علیکم. آپ کا دوست مزمل ایک دفعہ پھر اینڈ پوائنٹ کا پروگرام میں حاضر ہے آپ کے سامنے. آج ہم بہت ہی ایک ٹرینڈنگ ٹاپک پہ بات کریں گے جو آج کل کا ایشو چل رہا ہے حجاب والا. جو مسکان خان جو ہندوستان کی رہنے والی ایک لڑکی ہیں اور کالج میں جو معاملہ ہوا, اس پہ ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فرقان پہ. مختصر سی ویڈیو ہوگی, آپ نے آخر تک اس ویڈیو کو واچ کرنا ہے. فرقان بھائی کیسے آپ خیریت سے؟ الحمدللہ. فرقان بھائی ہم ڈائریکٹ ٹاپک پہ آتے ہیں کہ سب سے پہلا سوال تو آپ سے میرا یہ ہوگا کہ یہ اس طرح کے معاملات تو ہر آئے دن ہندوستان میں رونما ہوتے رہتے ہیں اور یہ معاملہ بڑا ہی شور و گل مچا ہوا ہے اور ایک ٹرینڈنگ پہ جا رہا ہے. اس حوالے سے جہاں تک مجھے علم ہے کہ آپ ایک مختلف رائے رکھتے ہیں, وہ رائے ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, مختلف رائے اس اعتبار سے ہے کہ جو ہماری قوم کا ایک مزاج بن چکا ہے اس اعتبار سے آپ اس کو مختلف کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ حقیقت پر مشتمل ہے. اچھا, ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ کئی لوگوں کو میری یہ گفتگو بری لگے گی تو میں اس کے لیے پیشگی معذرت چاہتا ہوں. دیکھیں, ہماری جو قوم ہے نا, اس قوم کا جو مزاج ہے یا اس قوم کی مثال اس بے سود اور بے حرکت شخص کی طرح ہو گئی ہے کہ جو کونے میں بیٹھا رہتا ہے, کوئی حرکت نہیں کر سکتا, نہ کوئی اس کے پاس اختیار ہے, بے ہوش ہے. اس کے پاس کوئی جائے گا, اس کو اٹھائے گا, ہوش کے اندر لے کر آئے گا, تبھی وہ ہوش کے اندر آئے گا. اور اس قدر خطرناک طریقے سے ہوش کے اندر آئے گا کہ پھر وہ اتنے حرکت میں ہوگا, وہ بے حرکت شخص, بے سود شخص ایسی حرکت کے اندر ہوگا کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ اب اس نے ملکوں کو فتح کر لینا ہے. اتنے زیادہ انرجیٹک انداز کے اندر وہ آئے گا. تو ہماری قوم کی جو حالت ہے نا, وہ اس شخص کی طرح ہو گئی ہے. کیا ہوتا ہے کہ قوم پوری سوئی ہوئی ہے, غفلت کا شکار ہے, مسائل, ایشوز, پریشانیاں اور اس طرح کے جو پرابلمز ہیں وہ آئے دن کھڑی ہوتی رہتی ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی عالمی میڈیا اس مسئلے کو اٹھاتا ہے یا نیشنل میڈیا اس مسئلے کو اٹھاتا ہے تو پوری قوم نکل آتی ہے اسی بے ہوش شخص کی طرح. جیسے مثال کے طور پہ کبھی فلسطین کا ایشو ہوتا ہے, کبھی برما کا مسئلہ ہوتا ہے, کبھی شام کے مسلمانوں کو شہید کیا جاتا ہے, کبھی کشمیر کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا جاتا ہے, یہاں پر زینب کا مسئلہ ہوتا ہے, یہاں پر لڑکیوں کو ابھی خاص ریسنٹلی میرپور خاص کے اندر 2 لڑکیوں کو اغوا کر کے انہیں ان کے ساتھ ریپ کیا گیا. تو کیا ہوتا ہے کہ پھر قوم کو ہوش آتا ہے, تھوڑے دن وہ چلتا ہے معاملہ, اس کے بعد سب ٹھپ, وہی گھوڑے وہی میدان. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ قوم اسی بے ہوش قوم کی اس بے ہوش شخص کی طرح نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مگر آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بے ہوش شخص کی طرح ہے, ایک کونے میں پڑے ہوئے ایک انسان کی طرح ہے جو کچھ حرکت نہیں کرتا, مگر میں آپ کی اس بات سے ایک اختلاف کرتا ہوں اور اس کو میں غلط سمجھتا ہوں. اگر قوم بے ہوش ہوتی تو کیا اتنا ہنگامہ برپا ہوتا؟ دیکھیں, بے ہوش شخص جو ہوتا ہے نا, وہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیشہ بے ہوش ہو, بلکہ وہ ہوش میں آتا ہے. وہ کس وقت ہوش کے اندر آتا ہے کہ وہ اس وقت ہوش میں آتا ہے کہ جب اس کو چپل سونگا دی جائے, کوئی معاملہ کر دیا جائے, یا اس کو جو ہے نا ایکسٹرا آنری اس کے ساتھ کوئی کام کیا جائے نا, وہ اسی وقت ہوش کے اندر آتا ہے. تو ہماری قوم کا مزاج اس شخص کی طرح نہیں ہے. یہ قوم سوئی ہوئی ہوتی ہے. میرپور خاص کے اندر مسئلہ ہوا, کون بول رہا ہے؟ یہاں دیکھنے والے اکثر ویورز کو اس میرپور خاص والے مسئلے کے بارے میں علم ہی نہیں ہوگا. اسی طرح انڈیا کے اندر, کرناٹکا کے اندر کب سے یہ مسئلہ چل رہا ہے. یہ جو ابھی حجاب کا ایشو ہوا ہے نا, ابھی تو وہ لڑکی آئی اور اس کے ساتھ, اچھا آپ دیکھیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا یہ چھوٹا ایشو ہے, یہ بہت بڑا ایشو ہے. حجاب کا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے اور ہمارے سمبل میں سے ایک ہے, اٹس سمبل آف اسلام. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حجاب سے بڑھ کر ایک ایشو ہے, میرپور خاص کے اندر ایک لڑکی کے ساتھ ریپ کر دیا گیا, قوم اس کے بارے میں کیوں نہیں بول رہی؟ زنا بالجبر ہے. زینب کے قتل کا معاملہ ہوا تبھی قوم کو ہوش آیا, ورنہ اس سے پہلے ڈاکٹر شاہد مسعود کی وہ ویڈیوز بھی ہیں کہ سینکڑوں خواتین کے ساتھ, بلکہ بچیوں کے ساتھ چائلڈ ایبیوزنگ کی گئی. ہمارے ہاں ملک کے اندر چائلڈ ایبیوزنگ کا کتنا بڑا ایشو ہے, اس پر کوئی آواز نہیں اٹھاتا. اچھا کیا ہے کہ ایشوز جب اٹھائیں گے نا
تو اس وقت تو وہ افراد کا شکار ہو جائیں گے, ایکسٹریم لیول پر جا کر چیز کریں گے, ہائپ کریٹ کریں گے, ایکسٹریم لیول پر جا کر چیزیں کریں گے, لیکن کوئی بھی اس کے مستقل حل کی طرف نہیں سوچتا. آج کا جو میرا ٹاپک ہے نا, جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے, ہمارا جو ایجنڈا ہے نا کہ مختلف رائے ہے کہ ہم جیسے مثال کے طور پہ آج تیسرا دن ہے, آج ہے تقریباً 10 فروری ہے اور یہ 8 فروری کو کرناٹکا کے اندر, یہ ساؤتھ اسٹیٹس میں سے ایک ہے انڈیا کی, تو وہاں پر یہ معاملہ ہوا. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے مستقل حل کی طرف توجہ کرنے کے بارے میں یا مائل کرنے کے بارے میں آپ کسی کو نہیں سنیں گے. کیا کوئی آپ کو ایسا اسکالر ملا, کوئی ایسا دانشور, کوئی شخص ایسا ملا ہو کوئی کہہ رہا ہو کہ یار فلسطین کا مسئلہ ہوا, برما کا مسئلہ ہوا, کشمیر کے مسلمانوں کو شہید کیا گیا, آج تک کشمیر کے مسلمانوں کو جو ایک بنیادی ہیومن رائٹس ہیں ان سے محروم کیا گیا, اس کے بارے میں کوئی آواز نہیں اٹھاتا, اس کے مستقل حل کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا. تو میرا یہی معاملہ ہے, یہی ایجنڈا ہے کہ بھائی حجاب پر آپ لاکھ آواز اٹھا لیں, آپ انڈین گورنمنٹ کو لاکھ برا کہہ لیں, جو کرنا ہے کر لیں. آپ بلکہ یوں کہہ لیں کہ دنیا کے اندر اگر ایک ریسرچ کے مطابق 5 بلین پیپلز اینی ٹائم, یا یوں کہہ لیں کہ پر ڈے سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, وہ سب کے سب حجاب پر آواز اٹھا رہے ہیں اور 1 سال تک مستقل طور پہ حجاب کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. تو یہ چنیدہ لوگ ہیں جن کے آواز اٹھانے سے کچھ نہیں ہوگا. مسئلہ حل اس وقت ہوگا کہ جب پوری دنیا کے اندر حجاب اگر کوئی لڑکی جس جگہ بھی جا کر پہن کر جائے نا, تو اس پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہ ہو, اس کے خلاف کوئی بات کرنے والا نہ ہو, اس کو پابند کرنے والا نہ ہو. یہ حجاب کا ایشو آج سے آپ مستقل حل کیا دیں گے اس کا؟ دیکھیں, مستقل حل تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جو دانشور ہیں, جو اہل علم ہیں, جو فلاسفر ہیں, قوم کے رہنما ہیں, جن کے پاس قوم کی اتھارٹی ہے, ان کو نکالنے کی ضرورت ہے نا. اب یہ جو اوپن پلیٹ فارم ہے, کبھی بھی اسٹریٹجی کی جو گفتگو ہوتی ہے یا ڈسکشن ہوتی ہے وہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے نہیں. مگر معذرت کے ساتھ یہاں تو جو قوم کے رہنما ہیں, لیڈرز ہیں, وہ تو اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں, مستقل حل بھی نہیں بتاتے. وہ بات اس لیے کرتے ہیں کہ سمپتھی ملے, عوام کی ہمدردی ملے, ووٹس ملیں, چاہت ملے کہ ہمارے لیڈر نے گفتگو کری, ہمارے جو ہے نا وہ 5 ماہ نے گفتگو کری. تو یہ تو بس ڈالر کا چکر ہے. دیکھیں, ہم اسی چیز کی طرف تو توجہ دلا رہے ہیں کہ کم از بھائی آپ سمپیتھی لینے کے لیے ہی مستقل حل کی طرف قوم کی توجہ دلا دیں. یہ بڑا کام کر لیں, یہ بھی ایک بڑا کام ہے. ہاں نا, آپ بھلے مستقل حل آپ کی طرف سمپتھی لے لو مگر مستقل حل بھی دیں. کام تو کرو. سمپیتھی انسانی فطرت کے اندر شامل ہے, ہمدردی لینا انسانی فطرت کے اندر شامل ہے, نیچر کے اندر یہ انسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. آپ مستقل حل کی طرف توجہ تو دلائیں. مستقل حل کیا ہے؟ ایک مستقل حل یہ ہے کہ آپ جو قوم ہے نا ان کے اندر مسئلہ پتہ ہے کیا ہے. دیکھیں, جو لوگ جن کی بہنیں, جن کی خواتین خود حجاب نہیں پہنتی ہوں گی نا, وہ بھی حجاب کے حق میں آواز اٹھائے گا. اٹس ڈبل اسٹینڈرڈ فار آر سوسائٹی. مطلب جہاں ندی جا رہی ہے, سمندر جا رہا ہے, وہاں پہ لگ جاؤ, جہاں بھیڑیں جا رہی ہیں وہاں گھس جاؤ. یار اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ٹھیک ہے وہ حجاب والا ایشو ہوا, اس کے خلاف آواز اٹھائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ آواز نہ اٹھائیں, آواز اٹھائیں, جتنا ہو سکتا ہے اٹھائیں. ایک حل, کئی حل میں سے ایک یہ ہے, اگر وہ ایشو کریٹ نہ ہوتا تو ہم یہاں پر گفتگو نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے, ہم ارجنٹ بیسس پر یہاں پر بیٹھے اور آج ہی ہم یہ ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے. تو اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ ایک ہائپ کریٹ ہوئی. اگر وہ ہائپ کریٹ نہ ہوتی تو اٹس پاسبل کہ ہم یہاں ڈسکشن نہ کرتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ صرف ڈسکشن پر ہی رک جائیں گے, صرف باتیں کرتے رہیں گے, باتیں کرتے رہیں گے. آج مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمیں کہتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ ممکن ہے میرے گھر کی خواتین, آپ کے گھر کی خواتین, ہمارے سننے والے ویورز میں سے اکثر کی خواتین جو ہے نا شادیوں کے اندر دیگر جگہوں پر جاتے ہوئے حجاب یوز نہیں کرتی. کیسے حالات ہیں؟ آپ ان کی طرف کیوں توجہ نہیں کرتے؟ بھائی آپ حل اسی وقت نکال سکتے ہیں جب اپنے سے ابتدا کریں. معاشرہ فرد سے بنتا ہے. ہاں, معاشرے پر تبصرہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ فرد کو بہتر کریں. ہمارا مسئلہ پتہ ہے کہ ہم فرد کو بہتر نہیں کرنا چاہتے, معاشرے کو بہتر کرنا چاہتے. سب گفتار کے غازی ہیں, کردار کا غازی کوئی نہیں ہے. یہی تو مسئلہ ہے. اگر میں مثال کے طور پہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی اپنے بچے کو لے کر آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بچہ ہے میٹھا بہت کھاتا ہے, اس کے دانت خراب ہو گئے, آپ اس کو منع کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. وہ خاتون چلی گئی, دوسرے دن تشریف لائیں, حاضر ہوئی رسول اللہ کی پاکیزہ بارگاہ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا میٹھا مت کھایا کرو. دوسرے دن ارشاد فرمایا. اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ یہ بات تو کل بھی کہہ سکتے تھے, آج کیوں کہی؟ ارشاد فرمایا کہ میں خود میٹھے کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہوں, اس وجہ سے میں نے کل میٹھا کھایا تھا, تو میں نے سوچا کہ جس چیز پر میں خود عمل نہیں کر سکتا وہ دوسرے کو کیسے کہوں.
آج میں نے پورے دن میٹھا نہیں کھایا، اس لیے میں اس بچے کو میٹھے سے منع کر رہا ہوں تاکہ تاثیر ہو. تو جو کردار کے غازی ہوتے ہیں نا انہیں گفتار کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا، جو ایک اور سوال ہے جو میرے ذہن میں پردہ خیال میں ابھر رہا تھا وہ یہ تھا کہ عالمی میڈیا نے اس پہ بڑا شور و گل کیا، اور آپ دیکھیں ہر چینل پہ، ہر فیس بک پہ، آپ فیس بک بھرا پڑا ہے، ہر کسی نے جو ہے اس میں اپنا کنٹریبیوٹ کیا، ہر کسی نے اپنا احتجاج ریکارڈ کیا، ٹرینڈنگ پہ ہیش ٹیگ چلایا گیا ٹویٹر پہ، حجاب والا نا. حجاب والا. میرا سوال یہ ہے کہ انڈیا میں اور بھی قتل و غارت ہوتی رہتی ہیں، صحیح ہے، اس کو کوئی شک ہی نہیں ہے، آئے دن کی رپورٹس ہیں. کشمیر میں آپ دیکھ لیں، انڈیا کی بربریت ظلم آپ کے سامنے، ابھی تک اس میں معاملات حل نہیں ہوئے. فلسطین دیکھ لیں، برما دیکھ لیں، شام دیکھ لیں، بالکل پوری دنیا میں قتل و غارت ہو رہی ہے. حجاب کا معاملہ قتل سے نیچے آتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایک خون بہت اہمیت، ایک عام انسان کا قتل پوری انسانیت کا. پوری انسانیت کا قتل ہے یہ. تو ان چیزوں پہ عالمی میڈیا نے کبھی اتنی ہائپ کریٹ نہیں کی. کشمیر کا معاملہ ابھی تک حل نہیں ہوا، مگر حجاب کے معاملے میں ہر بندہ، میں تو بڑے بڑے چینلز کی میں نے ویڈیوز دیکھی، بھائی کلپس بنا کے ڈال رہے ہیں، پوری ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں کہ یہ ہوا، انٹرویوز لے رہے ہیں. سمجھ نہیں آ رہا مطلب اس کے پیچھے کیا مقصد ہے. ان کا سیاسی مقصد ہو سکتا ہے، یا پھر ان کا اس کے پیچھے بھی کوئی ڈالر والا چکر ہو سکتا ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ عالمی میڈیا پر جو بھی چیزیں آتی ہیں اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ تو ہوتا ہے، اور پراپر پلاننگ کے ساتھ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، گول ہوتا ہے. آپ کو آنے والے ایام کے اندر نا میں آپ کو کہوں کہ مسلمانوں سے ہمدردی مزید نظر آئے گی. اچھا، مزید اس طرح کے کیس سامنے ابھر کے آئیں گے اور ہائپ کریٹ ہو. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ٹریلر ہے، ابھی فلم کا آنا باقی ہے. تو یہ وہی والا معاملہ ہے. ابھی آنے والے وقت میں آپ کو مسلمانوں کے حوالے سے ہمدردی آئے گی. آپ کچھ وقت بعد دیکھیے گا کہ امریکہ جو ہے نا کشمیر کا مسئلہ اٹھائے گا. یہ آپ کی پریڈکشن ہے؟ یہ بالکل ہے، پریڈکشن نہیں ہے، یہ حالات ہیں، حالات جو آپ دیکھ رہے ہیں. ہاں بالکل. یہ آنے والے وقت میں کہیں پر آپ کو ایگور مسلمانوں کا مسئلہ نظر آئے گا، کہیں پر چائنا کو دبانے کے لیے مسلمانوں کو اسٹرانگ کیا جائے گا. پوری سیاست ہے، پوری سیاست ہے. یہ یوں سمجھ لیں کہ جو ورلڈ پولیٹکس کو جانتے ہیں نا تو وہ یہ چیز سمجھ جائیں گے کہ 9/11 سے پہلے جو معاملات تھے نا وہی ایشوز کریٹ ابھی واپس کیے جا رہے ہیں. تو ہماری یہ ویڈیو یہاں پہ جو ہے وہ اختتام کو پہنچتی ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا، ہم نے سوالات کیے کہ یہ جو عالمی میڈیا نے اس میں شور و گل کیا، اس پہ پیچھے ان کا کیا مقصد ہے، وہ بھی ہم نے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک پریڈکشن دی ہے، اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا عروج نصیب کرے، اور یہ جو قتل و غارت جو نا حق تلفی ہوتی ہے ان تمام معاملات کا سدباب ہو. تو آپ سب سے اب تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں. آپ کا میزبان مزمل کاظمی، اینڈ پوائنٹ کا سلسلہ. اللہ حافظ.